صوفیہ اکرام کی کتابوں کو زیادہ کوٹ کر رہا ہوں. میری کوشش رہے گی کہ میں مولا علی کی ہی روایتیں سناؤں گا. جن کو بیس بنایا جا رہا ہے انہی کی روایت. بولتے ہیں نا کہ صاحب جیسا ہتھیار اس کی کاٹ بھی ویسی ہتھیار سے ہونی چاہیے. صوفیہ کا نام لے کے آج گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بیچارے خود صوفیہ کی کتابوں سے نابلد ہیں. ان کتابوں کو شاید دیکھا بھی نہیں ان لوگوں نے، بس عقل کا مذہب بنایا اور اسی کو مذہب قرار دیا. شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہے صاحب؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہے اور سرکار غوث پاک کے شاگردوں میں. عوارف المعارف کتاب لکھی تصوف پر، جس کے بارے میں نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے عوارف المعارف نہیں پڑھی ہمارے نزدیک وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا. اور نظام الدین اولیاء دہلی میں اپنی خانقاہ میں اس کا درس دیا کرتے تھے عوارف المعارف کا. اور اس کتاب کی سب سے بڑی خاص بات جو میں بتاؤں کہ کتاب لکھنا اور ہے، اس پر کسی بزرگ کی تصدیق کی مہر اور ہے. جب شہاب الدین سہروردی نے کتاب لکھی تو سب سے پہلے بارگاہ غوث پاک میں لائے، سرکاری کتاب لکھی اور غوث اعظم نے اس کا مطالعہ کر کے فرمایا شہاب الدین اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تصوف پہ تو نے وہ کتاب لکھی کہ تصوف کی راہ پر چلنے والوں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اس پر غوث اعظم کی تصدیق ہے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف صفحہ 50 پر لکھتے ہیں، اور اسی بات کو پھر انہی کے حوالے سے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ صفحہ سنابل شریف صفحہ 16 پر لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری شیئا، آقا نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے جو بھی شے مجھ پر نازل، یہ شیعہ جو شیع کی جمع ہے، جو بھی چیزیں مجھ پر نازل کی، معرفت نازل کی، ایمان کی حلاوت مجھ پر نازل کی، تصوف نازل کیا، علم نازل کیا، جو بھی شے مجھ پر نازل ہوئی الا وقد سببتہ فی صدر ابا بکرین، ایسی کوئی شے نہیں کہ جو اللہ نے مجھ پر نازل کی اور میں نے وہ چیز ابو بکر کے دل میں نہ ڈال دی ہو. ہر چیز جو اللہ نے مجھے دی میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی. اب یہ دو حدیث کافی ہے، ورنہ پھر فضیلت پر ہی بہت لمبی بات ہو جائے گی. اسی بنیاد پر خود رسول نے دعویٰ کیا. آپ مومن خود دعوے دار ہیں، میں مومن ہوں، میرا دعویٰ ہے. میرے ایمان پر تصدیق کس کی ہے؟ کیا کوئی ایسا صاحب کش بزرگ ہے جس کی بزرگیت بھی مسلم ہو، اس پر اجماع ہو اور وہ کہے ہاں فاروق رضوی صاحب کا ایمان بہت پختہ ہے، بہت اعلیٰ ہے؟ بھائی ہمارا اپنا ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے، اور کسی کے ایمان پر نبی کی مہر ہونا اور ہے. اور پھر مہر بھی کیسی؟ آئیے ذرا یہ حدیث سنیں. ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. روایت کا راوی بھی دیکھو کون ہے؟ دوسرا خلیفہ جو صحابہ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے افضلیت میں، وہ روایت کر رہا ہے. روایت کیا ہے؟ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اوزنا ایمان ابا بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہم، آقا نے کہا ایک پلے میں میری تمام امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں تنہا ابو بکر کا ایمان ہو تو ابو بکر کا ایمان میری امت کے تمام ایمان والوں کے ایمان پر وزنی اور بھاری ہے. یہ ہے افضلیت کا بیان. افضلیت ایمان کی بنیاد پر ہے. فضائل تو بہت ہو سکتے ہیں. اب میں ایک مثال لیتا ہوں، زیادہ آپ دور نہ جائے. سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے بہت ساری. جتنی کرامت غوث پاک کی آپ نے سنی، کسی صحابی کی سنی؟ اگر فضیلت پر کتابیں آپ ڈھونڈنے بیٹھ جائیں تو 15 کتابیں تو میں اپنی لائبریری میں دکھا دوں گا جو غوث اعظم کے حالات پر لکھی گئی، اور لکھنے والے چھوٹے موٹے لوگ نہیں. میں تو معیاری کتابیں رکھتا ہوں، چھوٹی موٹی کتابیں نہیں رکھتا ہوں. بہجت الاسرار سے لے کر ملا علی قاری کی کتاب نزہۃ الخواطر تک کیسے کیسے اماموں نے غوث پاک کے حالات پہ کتاب لکھی. عبداللہ یافعی جیسا محدث سے جو ہے غوث پاک کے حالات پہ کتاب لکھ رہا ہے. ملا علی قاری جیسی شخصیت ہے، عبد الرحمن ابن جوزی جیسی شخصیت ہے. بڑے بڑے اماموں نے غوث پاک کے حالات پہ لکھی. مگر میں ایک صحابی کا نام لے لوں اور پوچھوں کہ بھئی ان کے حالات پر کتنی کتابیں، ان کی فضیلت میں آپ نے کتنی روایتیں پڑھی، تو بہت سے صحابہ کے تو نام بھی ہم نہیں جانتے. تو ان کی فضیلت بتانا تو بہت دور کی بات ہے ان کی. لیکن جب افضلیت کی بات ہوتی ہے تو اہل سنت کا اجماع ہے کہ ایک وہ صحابی جو سب سے آخر میں ایمان لایا، سب سے آخری، اس کے بعد اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. ایک آن ایک گھڑی رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان لا کر گھر گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، انتقال ہو گیا. غوث اعظم سے افضل ہے کہ نہیں اجماع؟ تو
कसरत रिवायत पर फजीलत साबित होती है, अफजलियत साबित नहीं होती। नादान क्या करते, फजाइल की रिवायतें सुनाते अफजलियत के मुकाबले में। हम कहते जो अली की आप बात कर रहे हो, जो सुना रहे हो, ये फजीलत से ताल्लुक रखती है रिवायत, अफजलियत से ताल्लुक नहीं रखती। अफजलियत और है, फजीलत और है। तो जब फजीलत और अफजलियत का ही फर्क जिनको ना मालूम हो तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे। बहरहाल ये जो रिवायत मैंने अभी बयान की कि अगर मेरी तमाम क़यामत तक की उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए तराजू के, और तन्हा अबू बकर का ईमान, तो अबू बकर का ईमान सब पर क्या है, उस पल्ले के अंदर गौसे आजम का भी ईमान है, गरीब नवाज का भी ईमान है। क़यामत तक सब ताजुल औलिया तक जितने हम औलिया को जानते हैं और ताजुल औलिया के बाद के जितने हम औलिया को जानते हैं और जिनको नहीं जानते, सबका ईमान एक पल्ले में। अबू बकर का ईमान सब पर वजनी, उसमें सहाबा का भी ईमान आ गया। और इसको लिखा किसने, इमाम इब्ने अदी ने लिखा अपनी किताब अल कामिल हदीस नंबर 10,108। इमाम खैसमा ने लिखा इसको फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक़, उनकी किताब है, सफ़ा 133। इमाम दारक़ुतनी ने इस रिवायत को लिखा अपनी किताब अल इललुल वरदा हदीस नंबर 236। इमाम बहकी ने इसको लिखा शाइबुल ईमान में हदीस नंबर 36। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा इहयाउल उलूम किताबुल इब्न चील सफ़ा 193। इमाम इब्ने असाकिर ने इसको लिखा इस रिवायत को अपनी किताब तारीख दमिश्क के अंदर जिल नंबर 30 सफ़ा 126 और हदीस नंबर 6143। इमाम ज़ाहिबी ने सियारुल इलामीन नुबाला जिल 8 सफ़ा 405। हज़रत इमाम लिलकाई ने अपनी किताब शरह एतक़ाद अहले सुन्नह वल जमा हदीस नंबर 2432। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने इसको लिखा अपनी किताब तारिख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 139। इमाम अजलूनी ने इसको अपनी हदीस की किताब कश्फुल खफ़ा में लिखा जिल्द 2 सफ़ा 192 हदीस नंबर 213। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान का दर्जा है। इस बुनियाद पर आप तमाम सहाबा में बाद अंबिया सबसे अफजल है।